اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی حجۃ اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ذوالجناح کو آج کی زبان میں تو شاعر حسینیت میں سے شمار کرتے ہیں۔ شاعر کا مطلب نشانی جسے دیکھ کر انسان امام حسین علیہ السلام کی یاد میں کھو جائے۔ جس طرح صفا مروہ کو خدا نے اپنی نشانیاں کہا ہے نا کہ صفا مروہ کو دیکھ کر ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ ان کو دیکھ سورہ بقرہ کہ اللہ کی نشانیاں دیکھ کے تم اللہ تک پہنچتے ہو۔ ان کی جتنی بھی شبیہات ہیں جو کربلا سے وابستہ ہیں، امام حسین علیہ السلام سے وابستہ ہیں، ان کو ہم جو مجموعی نام دیتے ہیں وہ شاعر کا دیتے ہیں، شاعر حسینیت، تاکہ ان کو دیکھ کے انسان امام حسین علیہ السلام تک، کربلا والوں تک پہنچتا ہے۔ جہاں تک ان نشانیوں میں سے ایک ذوالجناح اصل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحلت کے سے چند ماہ پہلے حارث نامی شخص سے خریدا تھا۔ اس کا نام مرتجز تھا۔ اس کی پرورش کی اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا سے اپنے لیے وہ مانگ لیا کہ نانا یہ تو مجھے بہت پسند ہے، یہ مجھے دیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو دے دیا۔ اب اس کی تربیت خانوادہ رسالت میں ہو رہی ہے، خود اس میں خانوادہ رسالت کے تمام افراد بھی شریک ہیں۔ مولا علی علیہ السلام ہے، حسن کریم ہے، جناب زہرا سلام اللہ خود اس سلسلے میں۔ آپ مرتجز اس گھوڑے کی بات کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا، ہاں جی، اور امام حسین علیہ السلام کو دے دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا ایک تقدس بیان کر رہے میں ہیں۔ تاریخ بھی بتا رہا ہوں، تقدس بھی، یعنی تاریخ بھائی مانا کہ یہ مرتجز جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا اور امام حسین علیہ السلام کو عطا کر دیا۔ یہ پھر خانوادہ بنی ہاشم میں چلتا رہا اور امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح یعنی گھوڑے کے طور پر، پہلے میں گھوڑا ہی اس کو لفظ استعمال کروں کیونکہ ذوالجناح جو ہے یہ پروں والا اس کے لغوی معنی بنتے ہیں، جبکہ اس کے پر تو نہیں ہے جی، پروں والا اس کا نام یا ذوالجناح نام تو یہ واقعہ کربلا کے بعد پڑا، کیونکہ جب واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اس پر سوار ہو کر یزیدیوں سے جنگ کر رہے تھے نا، تو یہ اتنا باوفا تھا کہ اس نے آخری لمحے تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اتنا تیروں کی برسات ہوئی، اتنی تیروں کی برسات ہوئی کہ ذوالجناح جو ہے گھوڑا جو ہے یہ مرتجز جو ہے یہ اپنے اوپر سارے تیر لینے کی کوشش کرتا رہا۔ اتنے تیر اس کے دائیں بائیں پیوست ہو گئے تھے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ کوئی پرندہ جو پرواز کرتا آ رہا ہے، کوئی پروں والا جانور ہے، تو اس سے اس کا نام پڑ گیا ذوالجناح یعنی پروں والا۔ تو وہ ایک نام استعارتاً چلا اور آج تک چلتا آ رہا ہے۔ تو اصل نام اس کا جو تھا وہ مرتجز تھا۔ ویسے اور بھی سواریاں تھیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی، ان میں سے ایک یہ آتی ہیں کہ حضرت امام حسین جو تھے انہوں نے اونٹنی پر سفر کیا۔ دیکھیں بہت سی چیزیں، اچھا ظاہر جب قافلہ چلتا ہے تو قافلے میں اس وقت کی سواریاں یہی تھی، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، دوسروں پر، لیکن اونٹوں کے پر سفر تو کیا جاتا تھا، جنگ نہیں لڑی جاتی تھی، جنگ گھوڑوں پہ لڑی جاتی تھی، تو لہذا میدان جنگ میں جو گھوڑا ساتھ تھا وہ ذوالجناح تھا، باقی سواریاں ساتھ تھیں، اس کا نام مرتجز تھا۔ اور وہ گھوڑا جو ہے اب آپ کے جتنے ماتم ہیں، جتنے اب اسی کی شبیہ کے طور پر ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں، اس کی شباہت، اس کی شبیہ، اس کی نقل، تاکہ ہم اس اصل کو یاد کر سکیں جس نے اتنی وفا کی تھی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو آخری لمحوں تک نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ایک گھوڑے کو اتنا تقدس دے دینا، گھوڑا اب یہ شبیہ ہے نا اس کی، کہا جاتا ہے کہ آپ اہل تشیع جو ہیں اس کے لیے باقاعدہ جائیدادیں جو ہیں وہ املاک جو ہیں مختص کی جاتی ہیں، خدام، بلکہ میں یہاں پر آپ کے پاس موجود ہوں، مجھے یہاں پر بھی یقین ہے کہ یہاں پر دو جناب موجود ہیں، یہ سارے خدام کھڑے ہیں آپ کے سامنے، بچے چاروں طرف دیر رات لگے خدام رکھے جاتے ہیں، جائیدادیں اور املاک مختص کی جاتی ہیں، سارا کچھ، اتنا سارا کچھ ایک گھوڑے کے لیے نہیں۔ اچھا، اس کو صرف گھوڑے تک محدود نہ سمجھیں، بلکہ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ اس نسبت کو سامنے رکھ کے گھوڑے تو اور بھی یہاں ہیں، کسی اور کو تو کوئی نہیں پوچھتا، بڑے بڑے لینڈ لارڈوں نے گھوڑے پالے ہوئے ہیں، اپنے اپنے استبل بنائے ہوئے، وہاں تو کوئی نہیں پوچھتا، صرف انہی گھوڑوں کی اتنی
तकदीस और एहतराम क्यों किया जाता है? उस निस्बत की वजह से कि अब ये मखसूस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह के लिए। तो जब इमाम हुसैन की तरफ निस्बत होगी तो अब वो तकद्दुस ज़हन में आ गया। ये पूरा साल जो माशाल्लाह ये मैं देख रहा हूँ, ये घोड़ा जो है ये कोई छोटा या कोई आम घोड़ा नहीं है, तो ये अब पूरा साल जो है ये सिर्फ मातम सिर्फ हमेशा और जुलूसों में उसके लिए ये कोई और काम नहीं करता। और जिंदगी भर के लिए, जब तक खुदा इनको सलामत रखे। लाते कहाँ से आप? देखिए ये तो खैर मुख्तलिफ जगह से, यहीं से पाकिस्तान से आते हैं जानवर। अच्छा। रोजाना हर जगह मौजूद है, पूरी दुनिया में घोड़े मौजूद हैं, असल से असल मौजूद है, कई नस्लें उसकी मौजूद हैं। आपके पास पाकिस्तान में क्या भी उस जगह का नाम, ये हाँ जी, मोना डिपू, वहाँ फौज के सर जो निगरानी में वहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के घोड़े की एक नस्ल का घोड़ा भी मौजूद है, जिसमें बाकायदा वो अंगूठे की मोहर लगी हुई, और वो जाके देखे वहाँ पर आपको फौजी दिखाते हैं कि ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा है, उसकी नस्ल में से चला आ रहा है यहाँ पर, उसमें बाकायदा वो मोहर है जी। इस तरह वहाँ से मिल जाते हैं। अब ये तजर्बा जो है, हकीकत ये है कि वो देखिए वो सफेद वाला आपने देखा। अब ये जिस दिन मैं इसको लेके आया हूँ, यानी इसको ट्रक पे सवार करने के लिए 25-30 लोग थे, काबू नहीं आ रहा था। अच्छा, जितना बड़ी मुश्किल से उसको सवार किया, यहाँ लेके आए, इधर निस्बत हुई, वक्फ हुआ, बाकायदा शरई वक्फ होता है शरीयत। वो क्या तरीका कार है? शरई तौर पर वक्फनामा, यानी मेरी मिल्कियत थी, मैंने इसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम वक्फ कर दिया कि आज के बाद ये मेरा नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की प्रॉपर्टी है जी। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में बरामद होता रहेगा। जो ही उसकी निस्बत और वक्फनामा हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम लिखा और देने वाले ने साइन किए, उसके बाद यही जो काबू नहीं आ रहा था इतने लोगों से, उसी लम्हे उसके नीचे बच्चे भी गुजर रहे हैं, औरतें भी गुजर रही हैं, उसकी नेचर ही चेंज होगी चंद लम्हों में। पूरा मोहल्ला हैरान और परेशान था कि ये क्या हो गया। अच्छा, ये लोग मैं देखता हूँ इसको फिर उसके साथ तरबियत भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, चूमते हैं, चाटते हैं, मोला कहते हैं, बच्चों को नीचे से गुजारा जाता है, दुरुस्त है सब? देखिए ये सारी मोहब्बत की, अकीदत की इलामतें हैं। इसको इबादत यानी पूजा कहना तो गलत है। अच्छा, क्योंकि इबादत या पूजा या सजदा तो सिर्फ और सिर्फ रब्बे कायनात की जात को है। लेकिन निस्बत के हवाले से ज़ाहिर है कि हम जाके जिस तरह किसी दरबार बाजार पे जाते उसकी चौखट चूम लेते हैं, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाते थे, कोशिश करते हैं कि चौखट चूम ले, जमीन चूम ले जी। तो अकीदत और मोहब्बत का इजहार है। तो यहाँ भी जब हम इसको चूमते हैं तो वो मोहब्बत और अकीदत का इजहार होता है, जो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शबीह के साथ, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कर रहे होते हैं जी। तो इसमें तो कोई बिदअत नहीं, कोई हराम नहीं है, क्योंकि एक निस्बत है जो हमें वहां तक पहुंचाती। मस्जिद एक देखें ना, मस्जिद एक शबीह है काबा की, हम मस्जिद में जूते उतार के जाते हैं, एहतराम से जाते हैं, उसको सफार पाक साफ रखते हैं, हालांकि है तो वही मस्जिद, खाना काबा तो नहीं है, लेकिन निस्बत की वजह से खुदा का घर बन गया। अब उसके एहतरामात, उसके अहकामात हम पर वाजिब हो गए। इस तरह जब इसकी निस्बत हो जाती है और मखसूस हो जाता है एक मकसद के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, फिर उसके वो अहकाम, वो एहतरामात, वो शायर हुसैनियत, तो उस निस्बत की वजह से ये एहतराम होता है। लोग अकीदा से सलाम भी करते हैं, झुकते भी हैं। आपके जो घोड़े होते हैं, ये जुलजना है सारे के सारे, ये कोई खास मरब्बे, बादाम और इस किस्म की बड़ी खास किस्म की खुराक होती है इनकी सबकी? देखिए को मिलता नहीं है कहते हैं, और जुलजना जो है यहाँ पर। देखिए मेरे भाई, बात ये तो मोहब्बत और अकीदत की बात है। देखो ना, राज़ी तो खुदा की ज़ात है पूरी कायनात की। इस मखलूक में बहुत से लोग गरीब, फकीर, मस्कीन मौजूद हैं जी। हम कहें कि सारी दुनिया के दीन के काम छोड़ के उन पे खर्च शुरू कर दें? अच्छा। नहीं, अगर खुदा ने मुझे आपको रिज़्क़ हलाल दिया है, मैंने उसमें से खुम्स भी अदा कर दिया, मैंने ज़कात भी अदा कर दिया, फ़ुक़रा और मसाकिन को भी दे दिया, अपने अहलो याल को भी अदा कर दिया, उनका भी ख्याल रखा, फिर भी मेरे पास इतने वसाइल मौजूद हैं और मैं इश्क में हुसैन में, इमाम हुसैन पे खर्च कर दूँ, इसमें कौन सी बात है? ये तो मेरी मोहब्बत की अकीदत है, मैंने किसी का हक तो नहीं खाया ना जी। ये तो इस्तिताअत पे है। शायद कुछ लोग हों जो बेचारे इसको चारा भी सही तरह से अदा सकते हों, लेकिन मोहब्बत और अकीदत की वजह से इंसान तो इस पे जाने कुर्बान करने को तैयार होता है, चाहिए जाके एक चीज। तो लिहाजा अच्छी ग़िज़ाएं, ये सारा कुछ उस निस्बत का सदका है, ना कि इसमें कोई मतलब है हमारा जाती मनफात है या कुछ है। आप नहीं समझते जो लोग कहते हैं कि ये फजूल खर्ची है, ये आपने पूरी की पूरी, यहाँ पर मैं पीछे देख रहा हूँ, आरामगाह बनाई हुई है, यहाँ पर खुद्दाम मौजूद हैं, ठीक है। कुछ नौजवान तो शौक और जज्बे से भी करते होंगे, लेकिन जब अब 24 घंटे आप इसकी खिदमत करना चाहेंगे, आपको इसके लिए मुलाजिम भी रखना पड़ेंगे, तो आप नहीं समझते कि घोड़े के लिए सारा कुछ करना? नहीं, घोड़े के लिए मैं नहीं कर रहा। अच्छा, घोड़े के लिए मैं कर रहा हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, क्योंकि इसकी निस्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ है। उस निस्बत की वजह से मैं इसका भी एहतराम कर रहा हूँ, मगर ना यहाँ दूसरा घोड़ा खड़ा होता है मैं पूछूँ भी नहीं जी। तो लिहाजा नौजवान अगर मुझे खादिम रखने पड़ रहे हैं, मुझे उनको तनख्वाहें देनी पड़ रही हैं, तो इसी जज्बे के तहत देता हूँ, मेरी जान भी कुर्बान है। ये चीज़ें दुनिया की कोई हैसियत नहीं रखती
یہ کیونکہ مجھے یہ حسین تک پہنچاتا ہے. اس کی شبیہ جو ہے جب اس کو دیکھتا ہوں تو ذہن کربلا پہنچ جاتا ہے. جب کربلا پہنچتا ہوں امام حسین تک پہنچتا ہوں, امام حسین تک پہنچتا ہوں رسول اللہ تک پہنچتا ہوں, رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہوں تو خدا کی ذات تک پہنچ جاتا ہوں. یہ تو مجھے خدا تک پہنچاتے ہیں, یہ وسیلہ. آپ نے پہلے بھی بات کی, میں دوبارہ اسپیشلی جو ہے اس کو پوچھنا چاہوں گا, بدعت نہیں ہے سارا یہ؟ نہیں, بدعت اسے کہتے ہیں کہ جسے میں سنت قرار دوں اپنے طور پر, ٹھیک, مگر نہ کل شین لکا یجوز کل شریعت کا کلیہ کہتا ہے ہر چیز آپ کے لیے جائز ہے مگر یہ کہ حکم خاص آ جائے کہ یہ حرام ہے. ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے مگر یہ کہ تمہیں یقین ہو جائے یہ نجس ہے, تو لہٰذا اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے تو جائز ہے. جب جواز کا مسئلہ آ گیا, پھر جب نسبت کی بات آ گئی, اس میں تقدس بڑھ گیا, عبادت بڑھ گئی, تو اس میں کون سی بدعت والی بات؟ بدعت تو وہ ہے کہ جس کو میں نے خود گھڑا اور شریعت نے اس کو منع کیا. تقدس دے دیا نا آپ نے, اس جب آپ نے اس کو وقف کر دیا, دیکھو میرے بھائی, کر دیا, پھر اس کے بعد میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا اس کے تقدس کا حق ہے وہ ہم سے ادا نہیں ہوتا. اچھا, سچی بات, مزید ہونا چاہیے, مزید ہونا چاہیے, مزید ہونا چاہیے. مجھے پتہ لگا, مجھے پوچھا میں نے بعض لوگوں سے, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. ایک گھوڑا ہے, اس کی 25-30 سال اس کی ایک طبی عمر ہے, اور آپ جب اس کو سارے کو کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, اور یہ ساری زندگی گزار لیتا ہے آپ کے ساتھ, تو اس کے بعد یہ مر جاتا ہے, پھر کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اس کو اب اس کو سڑک پہ تو نہیں پھینک دیتے. اچھا, یعنی حیوانات کی بھی حقوق ہیں نا, خدا نے مقرر کیے ہیں کہ نہیں کیے, تو اس کے حقوق بھی یہی ہے کہ اس کو دفن کر دو, زیادہ یہی چیز ہے, تاکہ یہ باقی چیزوں سے محفوظ رہے, اس کی دفن کر دیا جائے, بس ختم. اور کیا, بڑی اہمیت دی جاتی ہے اسی لیے احترام کی خاطر نا, کہ یہ جتنی چادریں ہیں یہ بڑی دھلی بھی اور باقاعدہ طور پہ, اور جب تیاری کے بعد ہم نے دیکھا یہاں پر کہ باقاعدہ طور پہ اذان اور اقامت کی گئی جب ذوالجناح کو تیار کیا گیا. یہ کیا دیکھیں, اذان اور اقامت یہ وہ چیز ہے کہ جب ہم ذوالجناح کی امام حسین کی نسبت جب دیکھیں, اس کے ذوالجناح کے بعد اس کے اذان و اقامت کہتے ہیں, تو اس کو بھی شعور دیا ہے خدا نے نا, وہ پہچانتا ہے نا, تو فوری طور پر اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے میں کس کے لیے تیار ہوں, اس کی نیچر ہی بدل جاتی ہے. یعنی ہزاروں کے مجموعے, لاکھوں مجموعے جا رہا ہوتا ہے, لوگ اوپر پیچھے آگے پیچھے چوم رہے, ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں, لیکن اسے پرواہ نہیں ہوتی. نسبت ہے اس کو بھی خدا نے شعور دیا ہے نا. اسی شعور کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ حیوان نے امام حسین کو سمجھ لیا, لیکن انسان نے نہیں سمجھا. بالکل صحیح, بالکل صحیح. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی, یہاں قوم کو بلکہ قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. اچھا, یہ ابھی میں تو سب سے یہ کہوں قوم کی بجائے ساری مخلوق کہہ دو تو زیادہ بہتر ہے. تمام مخلوق, صرف کیونکہ جن بھی تو کربلا میں موجود تھے نا, یہ حیوان بھی تو موجود تھے نا کربلا سے. ٹھیک ہے, میں اس عقیدت سے کس طرح کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, کسی کو کرنا بھی نہیں چاہیے جب وہ اس قربانی کو, اس فلسفے کو سمجھتے ہیں. مجھے آخر میں بریک کی طرف جانا ہے, باقی بھی یہاں پر جو آپ کے پاس علم ہیں اور جو شبیہ ہیں ان کی طرف بھی جائیں گے. ایسا مجھے بتائیے گا, ابھی یہ تیار ہو گیا سارا ماشاءاللہ, اور بڑا یہ تو باقاعدہ طور پہ باقاعدہ لگتا ہے چاندی کی چیزیں بھی تیار کی, چاندی کی, سونے کی, جتنی استطاعت ہے جس کی, وہ تو محبت کی, اس کا سودا ہے بابا. ابھی آپ چلیں, لوگ اب پھر جب جائیں گے جلوس نکلے گا, ایک برآمدگی ہوگی, جلوس نکلے گا, لوگ کہیں گے یار یہ کیسی عبادت ہے, آپ جائیں اپنی امام بارگاہ میں کر لیں, کہاں پہ کر لیں, آپ نے رستے بند کر دیے, سڑکیں بند کر دی, آپ یہ ذوالجناح کو لے کے آ گئے, اس کے پیچھے لوگ سینکڑوں ہزاروں لوگ چل رہے ہیں, چوم رہے ہیں, چاٹ رہے ہیں, ہاتھ لگا رہے ہیں, بچے نیچے سے گزر رہے ہیں, ماتم ہو رہا ہے, رستے بند ہوئے ہیں, سیکورٹی کا مسئلہ ہے. جن چیزوں کو اللہ چن لیتا ہے نا جی, اس کو پھر اس طرح نہیں دیکھا جاتا. دیکھنے کو تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, وہ بھی پہاڑیاں پتھر ہی ہیں نا. صحیح. ساتھ ہی بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے کوہ ابو قبیس, اس کو تو کوئی نہیں جانتا, وہاں پر تو کوئی نہیں صحیح کرتا. صحیح. اس نسبت کی وجہ سے یہ ہو گیا. صحیح. اب میں کہوں کہ وہی راستے بند ہو جاتے ہیں, مکہ مکرمہ حج پہ جائیں, عرفات جا رہے ہیں جی, مینا جا رہے ہیں, راستے بند ہو جاتے ہیں, ٹریفک بلاک ہو جاتا ہے, وہاں جا کے کیا کرنا ہے, صحرائی اللہ اللہ ہی کرنا, تو کعبے میں کرتے رہیں. اچھا, کعبے سے بہتر کیا چیز ہے؟ صحیح. نہیں, خدا نے کہا ہے کہ وہاں پہنچو, رسول اللہ نے فرمایا وہاں پہنچو. ان کے احکام کی تعمیل کا نام حج ہے, اور اس میں وہ نقل ہے زیادہ تر صفا مروہ کی. صحیح کیا ہے؟ حضرت حاجرہ کی اس دور کی نقل ہے, اس صحیح اور کوشش کی نقل ہے. قربانی کیا چیز؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کی نقل ہے جی, اس کی شبیہ ہے. تو بات یہ ہے کہ جب شباہت کی بات آ جائے تو پھر اس راستے تو وہ بھی سارے بند ہو جاتے ہیں, ٹریفک بلاک ہو جاتے ہیں. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. سوال یہ ہے, سوال یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جی جی ضرور سوال پہ باتیں بتائیے گا, کیا ماتم کو اور جلوس کو اور تعزیے کو حج سے ملا دینا درست ہے؟ دیکھو بات وہی آ جاتی ہے, حج واجب اپنی جگہ پہ. دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں شخص جو ہے اس کو وہ شہید مرا, حالانکہ شہید کی تعریف کیا ہے؟ جو میدان قتال میں
اسلام کی سربلندی کے لیے، دفاع کے لیے کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا قتل ہو جائے، اصل وہ شہید ہے۔ اس پہ پھر شہید کے خاص احکام جاری ہوتے ہیں، شہید کے لیے غسل نہیں ہے، کفن نہیں، نماز جنازہ پڑھاؤ، دفن کر دو جی۔ لیکن ہم کہتے ہیں فلاں کو شہادت کا ثواب، فلاں شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، وہ شہید بمعنی یہ ہے کہ اس کو شہید کا ثواب مل رہا ہے، اس کو وہ رتبہ مل رہا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اس کو 70 مقبول، مجھے جواب مکمل کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے بارے میں رسول اللہ کا بھی فرمان ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی اسے 70 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ ثواب اور چیز ہے، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر اس پہ حج واجب تھا تو حج واجب ساقط ہو جائے گا، نہیں۔ تو خدا نے امت مصطفیٰ پر یہی تو احسان فرمایا جب معراج پر تشریف لے گئے اور اصحاب نے یہ سوال کیا کہ ہماری عمریں تو چھوٹی چھوٹی ہیں، پہلے امتوں کی تو عمریں بڑی لمبی تھیں، ہمارے اعمال تو کبھی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں؟ تو خدا کے سامنے جب رسول اللہ نے یہ مقصد رکھا تو اللہ نے حکم فرمایا کہ تیری امت 2 رکعت نماز پڑھے گی، میں اس کو لاکھوں کے برابر شروع کروں گا۔ آج مسجد الحرام میں 2 رکعت نماز پڑھو، کتنے 1 لاکھ کے برابر ہے کہ نہیں؟ مسجد نبی 2 رکعت 50,000 کے برابر ہے کہ نہیں؟ تو اس سے ملٹی پلائی کر کے دے دیا ثواب کا سارا سلسلہ۔ تو اسی طرح یہ چیزیں بھی ہیں، یہ مستحب عمل ہے، سنت عمل ہے، واجب عمل نہیں ہے جی۔ واجبات بس واجب کو ترک کرنا تو حرام ہے نا، تو لہذا سنت عمل جو ایک قسم کا ان کمیوں کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے جو انسان سے واجبات کو ادا کرتے ہوئے تھوڑی سی خامیاں وغیرہ ہو جاتی ہے، سنن اس لیے ہوتی ہے۔ بات کریں گے، میں نے آپ سے علم پہ بات کرنی ہے، علم دیکھنے ہیں، تبرکات دیکھنی ہے، جتنی شبیہ آپ کے پاس شبیہات موجود ہیں ان کی طرف چلنا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا لیکن اس بریک کے بعد۔ ناظرین، علامہ محمد حسین اکبر جو کہ اسلامی نظریاتی کونسل کے بھی رکن ہے اور اتحاد کمیٹی کے بھی رکن ہے، اور منہاج الحسین جو کہ آپ لاہور میں ایک بڑی امام بارگاہ، بلکہ آپ پاکستان کی بڑی امام بارگاہ کے حوالے سے بھی آپ اس کی شناخت کر سکتے ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں، تو میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اس کے محترم اعلیٰ بھی ہیں۔ علامہ صاحب، بات ہو رہی ہے نسبت کے حوالے سے، جب ہم بات کرتے ہیں اپنے محرم الحرام میں، خاص طور پہ جب میں یہ پروگرام کر رہا ہوں تو اہل تشیع ہمارے جتنے دوست ہیں وہ نسبت کے اوپر بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ ایک تعلق ہے، ایک نسبت ہے، ایک نسبت جو ہمیں نظر آتی ہے سڑکوں پہ، ابھی جلوسوں میں تعزیے ہیں، ہمارے پاس تابوت ہیں، ہمارے پاس مختلف قسم کے مزار بنے ہوئے آئیں گے، ابھی ہم نے ذوالجناح کے حوالے سے تو پوری بات کر لی۔ یہ نسبت کیا ہے؟ یہ تعزیے اور یہ سارے کے سارے تابوت یہ کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہی ادارے میں تشریف لائے ہیں، اپنے امام بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ ادارہ منہاج الحسین کا دروازہ پوری انسانیت کے لیے کھلا ہے۔ یہاں پر بلا تفریق مذہب ملت ہر انسان جو ہے وہ آ سکتا ہے، مسلمانت تو خیر سب سے مقدم ہیں، اس میں بھی کوئی فرقہ واریت والی یہاں بات نہیں ہوتی کہ کون آئے۔ اگر اہل سنت آنا چاہیں، اہل تشیع کے علاوہ اہل حدیث آنا چاہیں، اہل حدیث آنا چاہیں کیا یہاں آتے ہیں، آئیں، سوال کریں، پوچھیں، جو بھی سوال ہو آپ، یہ بڑی پیشکش ہے۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم صرف لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ہم لوگ تحقیق نہیں کرتے، ہم پوچھتے نہیں ہیں، تو آپ سے پوچھیں، ہم حاضر۔ بلکہ جہاں تک میں کہتا ہوں کیونکہ یہ ادارہ منہاج الحسین کا محل وقوع چاروں طرف یونیورسٹیوں میں گھرا ہوا ہے، یہ صحیح، تو یونیورسٹیوں کے مختلف طالبات جو ہے اپنے پی ایچ ڈی ایم فل کے تھیسس کے حوالے سے رہنمائی لینے کے لیے آئے دن یہاں آئے رہتے ہیں۔ ہم نے کبھی ان کو نہیں پوچھا بھی تم کون ہو، کس مسلک سے ہو۔ شبیہ کیا ہوتی ہے؟ شبیہ ہوتا ہے یعنی کسی چیز کی نسبت، ویسی شکل بنا لینا، اظہار، جس طرح مثلا آپ دیکھ لیجئے بہت سی پاکستان میں ہمارے بریلوی حضرات کی، وہ مجبوراً میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، مساجد کے اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کی شبیہ جو ہے سبز گنبد بنا ہوتا ہے، مسجد نبوی کا مینار کا مسجد نبوی کے مینار کا ڈیزائن بنا ہوتا ہے، تو یہ اصل مسجد نبوی تو نہیں ہے، اصل مسجد روضہ رسول تو نہیں ہے، تو یہ نسبت ہے اس کو، تاکہ انسان جب اس کو دیکھے تو فوراً ذہن انسان کا مدینہ منورہ پہنچ جائے۔ جب رسول اللہ تک پہنچے گا تو مسلمان جو ہی دیکھے گا اس کی زبان پہ یقیناً درود و سلام آ جائے گا، درود و سلام آ جائے گا تو رسول کی طرف آتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں کہ امام حسین کی قربانی یا اپنے قربانی بھی یاد رہے، اور ان شبیہات کا جو کردار ہے ان کو بھی لیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ واقعہ کربلا، کیونکہ اس میں مظلوموں کو قتل کیا گیا تھا،
اور ان ظالموں سے انتقام نہیں لیا گیا, کوئی ان کو جزا سزا نہیں ہوئی, تو ہمارے عقیدے کے مطابق جو قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے کہ ظالم اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اس کو اس کے ظلم کا بدلہ نہ دے دیا جائے, مظلوم اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اس پر ہونے والے ظلم کا انتقام نہ لے لیا جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ظلم کرتے ہیں, بڑے بڑے چلے جاتے ہیں, بہت سے مظلوم دیکھتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ شبیہات جو ہے, میں اس کو چھوٹی سی دو لفظی مثال میں سمجھاتا ہوں. خدا نہ خواستہ اگر کوئی مرڈر ہو جاتا ہے نا, تو ہر دنیا میں پولیس جو فوری طور پر ایویڈنس کو اکٹھا کرتی ہے, نقشے بناتی ہے, میت کے ساتھ جو چیزیں منسوب ہوتی ہیں ان کو اکٹھا کرتی ہے. جی انسان تو گواہی دینے والے ہوتے ہی ہیں, لیکن انسانوں کا کیا پتہ, گواہی سے مکر جائیں, ہو سکتا ہے قتل ہو جائیں, ہو سکتا ہے مارے جائیں, دنیا سے چلے جائیں. لیکن یہ وہ گواہیاں ہوتی ہیں جن کو جھٹلا نہیں سکتا, اور یہ گواہیاں اور یہ شواہد اس وقت تک رکھے جاتے ہیں جب تک اس کیس کا یا فیصلہ ہو جائے اور سزا دے دی جائے, یا یہ ہے کہ مقتول کے وارث معاف کر دیں. تو ایک تو یہ وہ شواہد ہیں جو کربلا کے واقعے کے ساتھ کربلا میں ہوئے ظالموں کی طرف سے کچھ مظلوموں کی یادیں ہیں جو ان کے ساتھ نسبتیں موجود ہیں, تاکہ اس واقعے کو بھی زندہ رکھا جائے, تاکہ اس کا فیصلہ ہو. ہمارے نزدیک ابھی تک کربلا کے ظالموں کا انتقام نہیں لیا گیا. جی اسی لیے یہ جو کربلا میں آپ جائیں, امام حسین علیہ السلام کے گنبد طلائی کے اوپر یہ سرخ پرچم ہے, مولا غازی کے گنبد کے اوپر سرخ پرچم ہے. یہ سرخ پرچم عرب کی روایت یہ ہے کہ جس مقتول کے خون کا جب تک بدلہ نہ لے لیا جائے اس وقت تک اس کی قبر پہ سرخ پرچم لہراتا رہے گا. صرف ایام محرم جب آتے ہیں تو وہ پرچم تبدیل کر کے سیاہ کر دیا جاتا ہے, سیاہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ سوگ کی علامت ہے. تو لہٰذا نسبت صرف شیعوں کے ہاں نہیں, یہ تمام مسلمانوں کے ہاں ہے, اور ہم سب مسلمان نسبت کے ہی تو قائل ہیں. اور کیا چیزیں ہوئی, نسبت تو ہے, کوئی اپنے آپ کو محمدی کہتا ہے, کوئی کافی مبرکات موجود ہیں اس حوالے سے. تھوڑا سا یہ چونکہ آپ کے یہاں پر زیارت بھی ہوتی ہے, ان کی باقاعدہ دکھائی بھی جاتی ہے, میں آج پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا دکھائیں. دیکھیں نا, خانہ کعبہ خداوند متعال کا گھر کہتے ہیں, بیت اللہ, اللہ نے کہا نا والا بیت وزت للناس مکہ مبارکۃ وہدی للعالمین, اس کو غلاف سے ڈھانپا گیا ہے, غلاف کعبہ. پورا سال اس پہ پورا وہ کارخانہ ہے جس میں کسوہ کے نام سے جہاں یہ کعبہ جو ہے غلاف کعبہ تیار ہوتا رہتا ہے. یہ سب سے پہلے ہمارے سامنے اسی غلاف کعبہ کا ایک پیس ہے جو مجھے ہدیہ ہوا تھا, اور یہ ہم نے سینے سے لگا کے رکھا ہوا ہے. غلاف کعبہ کی نسبت ہے, پورا سال کعبہ کے دیواروں کے ساتھ یہ مس ہوتا رہا, ٹکراتا رہا. تو آپ اگر میرے گھر میں یا میرے ادارے میں موجود ہے اور لوگ ہیں جو ترستے ہیں وہاں نہیں پہنچ پاتے, تو یہاں آ کے اس کی زیارت کر لیتے تو یقیناً تسکین حاصل کرتے ہیں. صحیح, علم کافی ہیں جی آپ کے پاس. تو ہاں علم کے حوالے سے دیکھیں, علم کی نسبتیں ایک وقت تو ہم مطلقاً ایک علم ہے وہ میں نے اس کی شبیہ بنا لی ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. جو علم میرے پاس ہیں یہ علم وہ ہیں جو مثلا سب سے پہلے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام خلیفہ راشد ہے, امام عادل ہیں, جن کا روضہ مبارک, جن کی قبر مبارک نجف اشرف میں ہے. صحیح جی, نجف اشرف دنیا کا سب سے قدیم ترین قبرستان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک وہاں ہے, حضرت نوح علیہ السلام کی قبر مبارک وہاں ہے, حضرت ہود کی, حضرت صالح, کتنے انبیاء. بلکہ اگر کہوں کہ دنیا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا قبرستان ہے تو بے جان نہیں ہوگا. اور پھر اس قبرستان کی ایک خوبی یہ بھی ہے جو سرزمین نجف کہلاتی ہے کہ وہاں پر بارش برستی ہے, اور بارش کی وجہ سے مٹی جو ہے اس کے ٹکڑے جو منجمد ہو جاتے ہیں. اچھا جی, وہ منجمد ہو کر ایک پتھر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں. وہاں سے لوگ ان کو تلاش کے بعد جوہریوں کے پاس لے جاتے ہیں, ان کو تراش کی اس طرح نگینوں کی صورت میں لے آتے ہیں, اور یہ در نجف کہلاتا ہے. اس کا کوئی پہاڑ نہیں, کچھ بھی نہیں. اور اس کے جو فضائل ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی بیان فرمائے, طبی طور پر میڈیکلی بھی اس کے فوائد ہیں. تسکین قلب کا باعث بنتا ہے, آنکھوں کی بینائی کو سکون پہنچاتا ہے. یہ دیکھو میں نے ہر وقت یہ پہنا ہوا ہے. جی, تو اس کا تجربہ میں نے کیا, کر کے دیکھا ہے. کتنے سالوں سے میں جب میں اتار دے تو مجھے نجف جو ہے وہ در نجف شفا بھی ہے, یعنی اس میں شفا بھی ہے اس میں. جی, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی صحت کے حوالے سے بھی قسمت, لیکن ہم اس کے لیکن ہم تو اس کو پہنتے ہیں اس نسبت کی حوالے سے نجف سے کہ نجف مولا علی علیہ السلام کی وادی السلام, ان کی وہاں قبر مبارک ہے, روضہ مبارک ہے. اس سرزمین کی مٹی ہے وہ یہ موتی میں تبدیل ہوتی ہے, دنیا اٹھا کے لے. سرزمین کی مٹی جو ہے وہ موتیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. موتی آپ کے پاس موجود ہیں اور بڑے مشہور در نجف, بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی ایک مت بیان کی جاتی ہے, اب پتہ نہیں لفظ آپ مجھ سے اتفاق کریں نہ کریں,
कहा जाता है कि खाके शिफा। अच्छा, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये सुन लें, फिर खाके शिफा की तरफ ही मैं अर्ज करूंगा। अब ये हमारे सामने जो इस वक्त सब्ज अलम है, ये अलम मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़ा मुबारक, जिनकी कब्र मुबारक नजफ अशरफ में है, और वो एक जरी हम लफ्ज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कब्र के ऊपर एक और जाली बनाएगी, जाली समझ लें आप, उस जाली के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दफन है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दफन है, और मौला अली अलैहिस्सलाम दफन है जी। ये परचम जो है, ये ऊपर सोने का बहुत बड़ा गुंबद है, मीनार है, ये परचम उस मौला अली अलैहिस्सलाम के गुंबद के ऊपर पूरा साल लहराता रहा है। ये वहां से ये नजफ, ये ओरिजिनल है जो शबी के तौर पर नहीं, ये नजफ अशरफ में मौला अली अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के ऊपर लहराता रहा है। रोज़ा मुबारक के ऊपर जो लहरा, बिल्कुल सही। अच्छा, ज़बरदस्त। लोग तो बड़ा तकद्दुस इसको जो है ना के तौर पे लेते हैं, और आप तो ज़ियारत करवाते हैं। जी, क्यों, बिस्मिल्लाह। ये खाके शिफा जो है, ये मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र मुबारक की है। अच्छा जी, ये भी मुझे हदिया हुई वहाँ से। अब ये है कि ये इतनी मेरे लिए तो कितनी, अब वो क्या कहते हैं, अल्लामा इकबाल का शेर जो है कि मेरी आंखों को सुरमा खाके मदीना और नजफ, तो ये नजफ की खाक है। हाँ जी, तो इसलिए मेरे लिए ये कितनी अजमत वाली है कि मैं इसको, मेरे पास है और मेरे लिए खैरात और बरकत का जरिया है। ये जो है, मैं अर्ज करता हूँ, ये जो खाके शिफा है, ये है करबला की। नजफ की खुसूसियत ये है कि उससे दूर नजफ पैदा होता है। करबला जो है, ये 25 मुरब्बा मील ज़मीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 60,000 दिनार देकर बनी असद कबीले से खरीदी थी, और बय शर्त थी, इसमें शर्त ये रखी गई थी कि हम यहाँ शहीद होंगे, हमारे यहाँ कमरे बनेंगी, हमारी कब्रों की ज़ियारत के लिए हमारे ज़ाहिर आएंगे। बनी असद के कबीले के लोगों, एक तो ये है कि आपने हमारे लाशों को दफन करना है, और दूसरा ये है कि हमारे जब मेहमान आए तो उनको पानी पिलाना है। आज तक बनी असद कबीला के लोग वहाँ मौजूद हैं, और वो मेहमान नवाजी भी करते हैं, पानी भी पिलाते हैं, सारी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। क़त्ल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ये ज़मीन जो है, खाके शिफा इसको कहा गया। ये उसकी तस्वीरें बनती हैं उसी करबला की मट्टी की, कि इस पर आप ज़िक्र खुदा करें, तस्वीर पढ़ें, दरूद पढ़ें, सलवात पढ़ें, जो भी है, करबला की निस्बत का सवाब भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। ये मट्टी खास तौर पर, ये इस वक्त जो मेरे हाथों में करबला की खाके शिफा है, 25 मुरब्बा मील तो बहुत दूर है जी, लेकिन जिसको खाके शिफा का दर्जा दिया गया है वो 4 मुरब्बा मील का इलाका है। ये जो मट्टी इस वक्त मेरे हाथ में है, ये मुझे हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुतवल्ली जो इस वक्त अब्दुल करीम महदी अब्दुल करीम जो है वो हसीती हैं, उन्होंने ये अता किया था। ये अभी खुदाई हुई है, ताज़ा तरीन, जिन चंद साल पहले ही। उसमें ये हुआ है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के करीब करीब का एरिया जो है, उन्होंने बेसमेंट बनाया है जी, वहाँ से ये मट्टी ली गई है। तो ज़ाहिर है, ये दूसरी चीज़ इस पर हमने मेडिकली तजर्बा किया है। रजब भाई में ये बात सुनने वाली है, हमारे डॉक्टर थे, 2 फौत हो गए, खुदा गरी के रहमत करे, डॉक्टर अब्बास इकबाल साहब। हमने इस पर खाके करबला पे ख़ास तौर पर रिसर्च की मेडिकली। इस खाके शिफा, ये सारी वही खाके तुरबत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, खाके शिफा करबला की। इसको जब हमने शिफा मानव बीमारियों, और इसकी हमने लोग जो मादियत परस्त हो गए, गोलियां मिलनी चाहिए, टीके मिलने चाहिए, हमने ये तरीका अख्तियार किया। इसको जब लेबॉर्ट्री में लेके गए तो ये इतना जल्दी, जो करीब तरीन कब्र की मट्टी थी, सेकंडों में खून में बदल जाती थी। अच्छा जी, हम परेशान होते थे ये क्या है। यानी ये निस्बत खाके शिफा की आज तक चली आ रही है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुसूसियत 2 चीज़ें 3 बयान की गई है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक तो ये कि अल्लाह ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में इमामत के सिलसिले को जारी रखा है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम है, फर्जंद बनते हैं इस सिलसिले में। दूसरा ये है कि इस तुरबत में शिफा रखी है और ये तूफ़ानों को रोक देती है, बारहा तजर्बात इसके किए गए। तीसरी चीज़ ये है कि ये खाके शिफा जो है, ये जहाँ पर ये फ़ायदा पहुँचाती है कि ये मरीज़ों की शिफा का बायस भी है। समंदर में आप जा रहे हैं, तूफ़ान आ गया है, एक कतरा इसको डालो, इसके प्रोटोकॉल है, वज़ू होकर दरूद पढ़ जलना पढ़ कर सूरते तूफ़ान रुक जाते हैं। आज भी लोगों ने तजुर्बे किए हैं। तो ये खाके शिफा जो है, ये एरिया आज तक है, क़यामत तक चलता रहेगा, लोग ये लेके जाते हैं। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये ज़मीन ख़रीद करने के बाद इसे वक़्फ़े आम कर दिया था, मगर ना ये मेरे लिए लाना जायज़ ना होता, क्योंकि जितना इराकी उसका यानी हक रखता उतना मेरा भी हक है, उतना पूरे पर। जिससे मस्जिद अल हराम में हम पूरी नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि पूरी इंसानों के लिए है, मस्जिद नबी में पूरी नमाज पढ़ते हैं,
سارے انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح یہ کربلا جو ہے یہ بھی سارے انسانوں کے لیے ہے۔ تو لہٰذا یہ مٹی اگر وہاں سے میں لے کے آیا ہوں تو میں نے اس کی ساخت کے تو پیسے دیے ہوں گے حق زحمت، لیکن مٹی کی خرید و فروخت حرام ہے جی۔ یہ کربلا سے منسوب ہے، چل رہی ہے قیامت تک۔ اب یہ لوگ تبرکات اس طرح کر کے اور اس سے یعنی تبرکات کے طور پر لوگ لے کے آتے ہیں۔ پہلے مدینہ منورہ سے بھی ہم خاک کا شفا لاتے تھے، میرے پاس شاید موجود ہوگی، لیکن اب اس کو ختم کر دیا گیا، وگرنہ جنگ احد کے جو زخمی تھے اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ یہ خاک شفا پہ لگائی جائے، اور وہ لگائی گی، وہ زخمی ٹھیک ہو گئے تھے۔ اب تک آتا رہا، بلکہ جو پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھو تو اس میں ایک چیز آپ کو ملے گی کہ آپ اپنے ساتھ کیا لے جا سکتے ہیں، وہ خاک مدینہ خاک شفا بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ اور ہمارے اس ڈاکٹر مرحوم نے خاک مدینہ سے ایک سیرپ تیار کیا تھا جو جرکان کی بیماری کے لیے تھا، اور وہ روایت بھی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے تھی کہ جو مدینہ کے اس خاک شفا کو فلاں کے لیے استعمال کرے گا اس کی یہ بیماری حل ہو جائے گی۔ تو یہ خاک شفا ہے، اس کو انہوں نے انجیکشن میں شفٹ کر دیا، گولیوں میں کر دیا، تاکہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہت سارے یہاں پر تبرکات موجود ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، ان سب پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک فرام بریک۔ ناظرین، علامہ محمد حسین اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم اس وقت جو ہے بات کر رہے ہیں ان تبرکات کی جو یہاں پر لاہور میں ان کے پاس موجود ہیں، اور خاص طور پہ بھی بات کی جا رہی تھی قرآن پاک کے اس نسخے کے حوالے سے جو حضرت علی علیہ السلام نے خود جو تھا امام علی نے یہاں پر تحریر کیا، یہ ہے جی وہ یہ قرآن کریم کا نسخہ ہے جو مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کے حرم میں ایک باقاعدہ قرآن کریم کا میوزیم ہے۔ اچھا، اس میں یہ کلمی نسخہ موجود ہے مولا علی علیہ السلام کے دست مبارک کا، جس کو حال ہی میں ایرانی گورنمنٹ نے اپنی نگرانی میں اس کو پرنٹ کروایا ہے، اسے پوری ریسرچ کروائی ہے، تحقیق کروائی ہے، اور اس میں جو چیز خاص طور پر دیکھنے والی ہے نا کہ ہمارے وہ مغالطے جو دشمن ہمارے درمیان پھیلاتا ہے قرآن کے حوالے سے، اس کا بہترین جواب موجود ہے۔ یہ بڑا اہم سوال یہاں پر میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام نسخوں کی جو مشہد میں موجود ہیں، جو باقی تمام ایسی جگہوں پر جو اہل تشیع کے مراکز ہیں اور مقدس مقامات ہیں وہاں پر جو موجود ہیں، اگر میں بات کروں کہ قرآن پاک کے وہ نسخے جو لاہور میں موجود ہیں، جو باشی مسجد میں موجود ہیں، جو داتا دربار میں موجود ہیں، وہ نسخے اور یہ نسخے یہ پورے ایک ہیں؟ بالکل ایک ہے، وہی کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ سب سے پہلے یہ المصحف شریف، یہ تو ظاہر ہے انہوں نے لکھا ہے، منسوب ہے مولا علی علیہ السلام کی طرف، یہ سارا یہ آ جائے، یہ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے قرآن کریم۔ اس میں جو الفاظ ٹوٹے ہوئے تھے وہ خیانت نہیں کی گئی، ان کو چھوڑ دیا، ادھر ساتھ وہ تصویر موجود ہے جی۔ یہ سورہ الحمد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الحمدللہ رب العالمین شروع ہو رہا ہے یہاں سے، سورہ بقرہ آگے، درمیان میں کوئی صفحے غیب ہیں، ظاہر ہے صدیوں پرانا نسخہ کے ساتھ انہوں نے یعنی آج کے رسم الخاتمے میں لکھ دیا تاکہ پڑھنا آسان ہو سکے، نیچے اس کے حواشی بھی لکھ دی ہیں، ریسرچ بھی کر دی ہے صحیح، اس میں کہیں غلطی نہ ہو، مغالطہ نہ ہو، تاریخی حوالے جو اس کے ماہرین ہیں آثار قدیمہ کے، انہوں نے اس پہ اپنی ریسرچ کی ہے۔ اب یہ آخری سورہ الناس ہے جی، ادھر بھی لکھ دیا، ادھر لکھ دیا، وہی کہ وہی صورت جو ہم پڑھتے ہیں، بالکل جی، یہ بالکل کلوز ہے، بالکل وہی ہے۔ اچھا، یہ وہ چیز نیچے کاتبہ علی ابن ابی طالب، خود نیچے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نسخے کو علی ابن ابی طالب نے لکھا ہے، کتابت تو ان کی اپنی ہے۔ میں بالکل میں بڑے احترام کے ساتھ، لیکن چونکہ چیزوں کو واضح کرنا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں یہ الحمد شریف سے شروع ہوا قرآن پاک اور سورہ ناس پہ جا کر ختم ہو گیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اہل تشیع کہتے ہیں کہ اصل میں تو قرآن پاک کے 40 پارے تھے۔ دیکھیں نجم بھائی، میں سب سے پہلے تو پارے کی وضاحت کرتا ہوں، اگر 2 منٹ مجھے ضرور جی پلیز، یہ بڑی اہم وضاحت ہے۔ جو ہے وہ نازل ہوا ہے سورتوں میں، آیتوں میں جی۔ سب سے پہلا سورہ نازل ہوا ہے سورہ اقرا الگ، جی۔ تو سورہ اقرا نازل ہوا آج کس پارے میں ہے؟ وہ 30ویں پارے میں۔ سورہ الحمد جو ہے یہ 5واں سورہ تھا، آج آغاز وہاں سے ہو رہا ہے پہلے سورت میں جی۔ ترتیب اس کی آگے پیچھے تھی، یہ ہے ترتیب نزولی جی۔ کوئی مدینہ میں نازل ہوئی صورت، کوئی مکہ مکرمہ میں، کوئی سفر میں، کوئی حضر میں، کوئی جنگ میں، کہاں۔ اب اس کی دوسری ترتیب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حکم سے اس موجودہ ترتیب کو اپنی حیات مبارکہ میں خود فرما کر خود اور مرتب کروا کے اسی کے قاری اور حافظ پیدا کیے۔ یہ ترتیب وہی ترتیب ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دلوائی تھی، اس کو ترتیب تدوینی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم جب نازل ہوا تھا، آپ یہ دیکھ رہے اس پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، کوئی اعراب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جی۔ یہ بعد میں لگے
یہ نقطہ اعراب مولا علی علیہ السلام نے پھر ابو الاسود دولي آپ کے جو شاگرد تھے علم نحو کے ان کو ان کے ساتھی کو کہہ کے یہ سارے نقطے اور اعراب لگوائے ٹھیک. تاکہ عام لوگوں کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے. سلسلہ چلتا رہا بعض لوگ کہتے ہیں حجاج بن یوسف سے جی نہیں، وہ نسبت حجاج بن یوسف کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. اچھا حجاج بن یوسف کا زمانہ ضرور تھا یا مامور رشید کا زمانہ، اس میں اس کے پارے بنائے گئے اور کوئی اچھا. کام نہیں ہے. پارے حجاج یوسف کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. یہ پارے بنائے زیادہ تر اس میں تیونس کے علماء تھے. صحیح. ان قاریان قرآن نے اپنی ضرورت کے تحت کہ ہم ہر روز اگر ایک قرآن پڑھنا چاہیں اور چاہیں مہینے میں قرآن ختم کریں تو کیسے ختم کریں؟ تقسیم کر دی جائے ایک فارمولہ مساوی سامنے آیا کہ مساوی. اس کو ہم 30 دنوں پہ حروف کو برابر تقسیم کر کے 30 حصے بنا دیتے ہیں. صحیح. تو لہٰذا اس کے حروف گنے گئے، گن کے ان حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 30 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. ٹھیک. ہر حصے کو ایک پارہ کہہ دیا گیا. اس طرح یہ 30 پارے کہلائے. جی صحیح. آپ دیکھ لیجیے مثلا 13 اور پارہ اس 14 پارہ دیکھ تقسیم لیجیے. کو اور اس تقسیم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی حرمت نہیں ہے اس نہیں، نہیں، کی کچھ اس تقسیم کی. یہ صرف سہولت کے لیے سہولت کے لیے. بلکہ اور بعض پھر لوگ اس کی 7 منزلیں بن گئی، پھر اس کے رکوع بن گئے، پھر اس کے یہ ساری چیزیں بن گئی. اور پھر اس میں اگر ہم اس کو لیں تو جز یا پارہ کہتے ہیں حصے کو. ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری کی ساری جو تقسیم ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ہوئی، آسانی کے لیے ہوئی، سہولت کے لیے ہوئی، اور ہمیں اس کو وہ جو ایک تقدس کی بات ہے وہ نہیں اس میں وہ نہیں ہے. یعنی ہم یہ مطلب 40 پارے ہیں جی 50 پر میں کہوں گا 114 پارے ہیں، ہر صورت ایک پارہ ہے. جی ہاں. جی نہیں، یہ سہولت کے لیے کیا گیا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کنفیوژن نہ پیدا کریں اس کے ذریعے. سے لے کر سینے والناس تک قرآن کریم جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، جو آپ نے اپنے حیات مبارکہ میں اسی ترتیب سے مرتب کروایا، خدا نے اس کی حفاظت کی ضمانت لی ہے. قیامت تک اسی طرح رہے گا. ہے کوئی دنیا کی طاقت اس میں کوئی کمی بیشی نہ کر سکی ہے نہ کر سکے گی. یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑی اہم بات ہے. اور صاحب ہم جب یہ ناظرین بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ایک نبی پہ اور ایک قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، تو میں یہاں پر بیٹھ کر میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور بات کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے اور ایک زیر زبر بھی کسی میں کوئی فرق نہیں ہے. قرآن پاک وہی ہے، اہل حدیث کا قرآن پاک بھی وہی ہے، اہل سنت کا بھی وہی ہے، اہل تشیع کا بھی وہی ہے. زیر زبر سے لے کر اور الحمد شریف سے لے کر سورہ ناس تک سب کا پورا وہی ہے. یہ پیغام ایک بڑا ہمارے وحدت کا پیغام ہے. ہم تشریحات میں ضرور الگ ہو جاتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں. تفسیر ترجمہ وہ ایک الگ چیز ہے. مجھے میں چاہوں گا پروگرام کے آخر میں کچھ چیزیں آپ اور دکھا دیں یہاں پر. کچھ عرض کرتا ہوں کہ وہ علم کے حوالے سے، کیونکہ محرم کا مہینہ ہے جی، اور اسی طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ خاک کربلا آپ کے سامنے میں نے عرض کی ہے. ہمارے پاس حرم امام حسین علیہ السلام کا کربلا کا علم بھی موجود ہے، جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے گنبد پر لہراتا رہا، اور الحمدللہ ہمارے پاس بطور ہدیہ یہ بھی موجود ہے. یہ سرخ رنگ کا جو ہے، اور یہ سرخ اس چیز کی آپ بتا رہے ہیں علامت ہے کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا، جب تک قاتل جو ہے ان کو سزا نہیں ملے گی، یہ سرخ علم جو ہے وہ لہراتا رہے گا. یہ امام حسین کے علیہ السلام کا کربلا معلیٰ میں امام حسین کے روضہ مبارک کا جو گنبد طلائی ہے، سونے کا گنبد ہے، اس کے اوپر یہ لہراتا رہا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اس کے ساتھ حضرت عباس علیہ السلام جو نسبت مولا غازی کی طرف ہے اصل علم کی، جی، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام مولا علیہ السلام کے بیٹے تھے. جناب ام البنین آپ کی والدہ تھی. امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے باپ کی طرف سے. تو وہ آپ کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے، پرچمدار بھی تھے، علمبردار بھی تھے. اور ان کے پاس جو علم تھا کربلا میں، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ علم تھا جو مولا علی علیہ السلام کے دست مبارک میں ہوتا تھا. اور تمام غزوات اور نبی جتنے بھی ہیں جس میں علی علیہ السلام علمدار ہوا کرتے تھے، وہ علم لہراتا تھا. وہی علم کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس تھا، جو آپ نے اپنے بھائی جناب عباس علیہ السلام کو لشکر حسینی کا علمدار مقرر کر کے ان کو عطا کیا تھا. اب یہ اس کی نسبت سے یہ علم جو ہے یہ مولا غازی علیہ السلام، حضرت ابو الفضل عباس یعنی مولا علی علیہ السلام کے بیٹے اور امام حسین کے بھائی جو سپاہ حسینی کے سپہ سالار تھے، یہ ان کے گنبد پر کربلا میں لہرا رہا ہے. جی، یہ بھی سرخ ہوتا ہے، یہ کیونکہ محرم کے دنوں کا ہے اس لیے یہ سیاہ رنگ کا ہے. اصل اس کا بھی وہی چیز ہے. اور پھر اس کا جو ایک نئی چیز ہے، جہاں قبر مبارک ہے حضرت عباس علیہ السلام کی، اس قبر کے نیچے تہہ خانے میں ہے، اس میں پانی ہے. کہاں سے آتا ہے پتہ نہیں. جی، اچھا، کوئی دریا قریب نہیں ہے، کوئی نہر قریب نہیں ہے، اس میں پانی آ جاتا ہے.
اب انہوں نے اس کو संग मरमर लगा के मैंने तो देखा जाए कि उसमें गया भी हूँ, लेकिन कोई उसमें मैल कुचैल नहीं है, सदियों से खड़ा है, पानी ताज़ा निकलता रहता है, कहाँ से आता है। अब उसको मरमर लगा के सेट किया लेकिन फिर भी पानी निकल रहा है जी। तो ये मौलाना गाजी अलैहिस्सलाम के अलामा है जो असल करबला में गुंबद पे लहराया गया एक तबरक के तौर पर मौजूद है। ये नजर भाई ये जो है पत्थर, ये भी अभी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक की को नई तामीरात हुई हैं और उसमें पुरानी चीज़ें पत्थर वगैरह या जो चीज़ें लगी हुई थी वो बतौर तबर्रक उठा ली गई। तो ये भी मेरे पास एक गिफ्ट भी आया है, ये यक़ती अल-क़फ़ैन ऊपर लिखा हुआ है, यानी मौलाना अब्बास अलैहिस्सलाम के अलकाब नाम यानी लक़ब पड़ गया कि ऐ वो हस्ती जिसके दोनों बाजू कलम कर लिए गए थे, क्योंकि करबला में आपके दोनों बाजू शहीद हो गए थे और फिर भी इस परचम का आपने बुलंद रखा था। आज आप जो हर तरफ देख रहे हैं परचम हुसैनियत है, ये भी शायर हुसैनी में से है और भी इसलिए लहराते हैं कि जब इसको देखते हैं तो ज़हन करबला पहुँच जाता है जी। तो करबला पहुँचा तो ज़हर के इंसान जो है, तो ये चीज़ें इसलिए परचम अब्बास अलैहिस्सलाम है। करबला के साथ क्योंकि बड़ी निस्बत है भाई, क्योंकि वाक़ई करबला में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का किरदार बहुत नुमाया किरदार है ख़वातीन के हवाले से, और वाक़ई करबला को दुनिया में आम करने वाली खुतबात के ज़रिए हुसैन की मज़लूमियत का प्रचार करने वाली आपकी बहन जनाब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेटी जनाब ज़ैनब अल कुबरा, ज़ैनब बिनत अली, ज़ैनब बिनत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिनका रोज़ा मुबारक जो है वो शाम में है, वहाँ दफन है। तो ये जो अलम है ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के गुंबद के ऊपर लहरा रहा था, ये वो लहराता हुआ अलम भी हमें गिफ्ट में मिला जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। इसी तरह ये जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह की जो कबर मुबारक है उसके बाहर तो ज़री मुक़द्दस है, यानी जाली जो है उसके अंदर संदूक है, उस संदूक के ऊपर भी ख़ास कपड़ा जो डला हुआ था ये बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह का ये वो गिलाफ है जो कबर मुबारक के ऊपर था, जो शायद ही किसी को नसीब होता हो। इस तरह ये हमारे पास सामर्रा जो है इराक का शहर है जहाँ पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। तो ये परचम जो है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के गुंबद का है, उनकी खाकी शिफा भी ये आपके साथ पड़ी है उसके रोज़ा मुबारक की, वहाँ की ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की। इमाम हसन अस्करी इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार है। इस तरह ये परचम इमाम ज़मान अख्तर मंसूब है वो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का। ये जो ख़ास तौर पर ये फूल पड़े हैं ये वाले, ये वो झाड़ू है जो इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री मुक़द्दस और रोज़े को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता रहा। तो आपने वो सारे जो सारे तबर्रकात हैं वो आपने यहाँ पर रखे। तो इसी तरह ये यानी वो हज़ार करीमा है, वो पत्थर है मुबारक जो मुख्तलिफ हरम से निस्बत रखते हैं। ये मौला अली अलैहिस्सलाम के हरम का, इसके ऊपर वो अली वलीला लिखा हुआ है। मसलन ये भी इस तरह, ये नीचे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का काज़मैन बगदाद में जो रोज़ा है इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का, ये इस तरह सामर्रा का ये, तो ये वो तबर्रकात है। और ये पत्थर जो है ख़ासतौर ये नीचे जो पड़ा है ये मैदान गदीर का है, जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान गदीर में हज्जतुल विदा से वापसी पर खुतबा दिया था। खुतबा गदीर फरमाया था मन कुन्तु मौला फ़ाज़ अलियन मौला। हाँ जी, ये उस वादी का है। सारे के सारे जो तबर्रकात हैं आपके पास माशाल्लाह मौजूद हैं। सही, ये इसी तरह ये तो खैर वो कुरान करीम का नुस्खा है इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के दस्त, वो था मौला अली अलैहिस्सलाम का, ये इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के दस्त मुबारक का नुस्खा, उसकी कापी है लेकिन असल जो वो मशहद मुक़द्दस में मौजूद। जी बहुत बहुत शुक्रिया इलामा मोहम्मद हुसैन अकबर साहब हमारे साथ मौजूद, और प्रोग्राम का सिलसिला हम जारी भी रखेंगे। लेकिन आपने आज के प्रोग्राम में ज़ुलजना के बारे में जो कुछ जाना, मेरा ख्याल है पहले शायद आपने ना जाना हो, इसी तरह खाके शिफा के बारे में और जो तमाम तबर्रकात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए, क्योंकि नजफ़ की बात हुई और करबला की बात हुई, तो ये एक नजफ़ का तोहफ़ा आप साथियों की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। तो यकीनन यादगार के तौर पर सही ये वो दुर नजफ़ है जिसका मैंने तज़किरा किया। हाँ जी, कि ये नजफ़ अशरफ मौला अली अलैहिस्सलाम के गुंबद का उस अर्ज़ मुक़द्दस का ये पत्थर है। तो ये आपके लिए और आपके सारे साथियों के लिए हमारी तरफ से यादगार दुर नजफ़ के तौर पर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, पहनिएगा। एक सादत है जी, एक सादत, बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन इसके साथ ही इस वक्त इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।